خورشید قصوری صاحب، آپ کو لگتا ہے جیسے امریکہ اور ایران کے مذاکرات عمان میں ہو رہے ہیں، جیسے روس اور یوکرین کے مذاکرات جو ہیں وہ سعودی عرب میں ہوئے، پاکستان اور انڈیا کے مذاکرات کسی تیسرے ملک میں ہوتے آپ کو نظر آ رہے ہیں اس سیز فائر کے بعد؟ جی ماضی میں یہی ہوتا رہا ہے، کوئی نئی بات تو نہیں۔ اس کی تو میں نے ڈیٹیلز دی اپنی کتاب میں کہ 3 سال بیک چینل پہ مذاکرات ہوئے ہیں اور میں نے تمام ڈیٹیلز بتائی ہیں، کس کس جگہ پہ ہوئے ہیں، کس کس نے کیے ہیں، کون کون بیک چینل نیگوشیٹس تھے، کس کس دور میں تھے، دبئی میں تھے، بینکاک میں تھے، ہوتے ہی ایسے ہیں۔ تو ایک بات تو یہ ہے۔ نمبر 2، ایک چیز اور ریئلائز کرنی چاہیے کہ بیکار ہوگا اگر اس کے بعد کوئی بات چیت نہ شروع ہو، اور بات چیت میں 2 چیزیں مد نظر رکھنی پڑیں گی۔ ہمیں بھی خیال کرنا چاہیے اپنے ملک کا، اس میں میں کوئی جنگجو نہیں ہوں، کوئی میں وار منگر نہیں ہوں۔ میں نے تو کتاب لکھی ہے امن کے حق میں، لیکن امن نہیں ہوتا کمزوری سے، اس لیے میں نے کتاب کا نام رکھا تھا نائدر اے ہاک نور اے ڈو۔ تو مجھے تو پتہ ہے کہ امن کیسے ہوتا ہے، ہم نے تو کشمیر کا مسئلہ حل کر کے نہیں، پر آج کی صورتحال میں لکھ دیا تھا جس کو ملٹری اینڈ گورنمنٹ آف انڈیا اینڈ پاکستان۔ ہماری ملٹری، ہماری گورنمنٹ میں جرنیلوں کے نام لکھے ہیں، اور جو انوالوڈ تھے دونوں گورنمنٹس ان کے بھی نام لکھے ہیں۔ تو فیصلہ ہو چکا تھا۔ پچھلے مہینے میں نے بات کی ہے انٹرنیشنل کانفرنس میں، انڈیا کے جرنیل آئے ہوئے تھے، انڈیا کے منسٹر، سبھی سے بات ہوئی ہے۔ ہماری طرف بھی ٹریک 2 پہ بات ہوئی ہے، اسی پہ ہو رہی تھی، اور وہ بھی 4 پوائنٹ فارمولا پہ ہو رہی تھی۔ نہیں، پر اب 11 مئی کے بعد، 10 مئی کے بعد جو صورتحال ہے، جو امریکہ نے سیز فائر کرایا ہے، اس کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ کوئی اعلانیہ مذاکرات دونوں ملکوں کے درمیان ہو سکتے ہیں یا خفیہ ہی مذاکرات ہوں گے؟ دیکھیں نا، ایک اعلانیہ مذاکرات ہیں، دونوں ملکوں کے لوگ کسی تیسرے ملک میں ملتے ہیں، بات ہوتی ہے۔ کیا آپ کو نظر آتا ہے کہ کوئی تھرڈ ملک ثالث بن کے دونوں کو اکٹھے بٹھا سکتا ہے آج کی صورتحال میں؟ میری نظر میں تجربے کی بنیاد پر یہ کوئی اتنی اہم بات نہیں ہے، بات ہے پروگریس۔ ہم جب بات کر رہے تھے اس میں ایک فرق تھا، ہمارا آفیشل ڈائیلاگ بھی تھا اور بیک چینل بھی تھا۔ بیک چینل ہمیں رپورٹ کرتا تھا، ہم اس کو 5 بندے بیٹھا کرتے تھے، پریزیڈنٹ مشرف تھے، ان آرمی چیف تھے، اس تو وائس چیف آرمی سٹاف تھے، فورن سیکرٹری تھے، میں تھا، اور ان کے ملٹری سیکرٹری تھے، تو نام دیے سب کے اس کے اندر جو انوالوڈ تھے، اور وہ آتے تھے۔ یہ اتنا ڈیٹیلز تھی کہ میں نے تو فل سٹاپ اور کاماز بھی اس کے اندر لگائے ہیں اور سیمی کولنز بھی لگائے ہیں، ڈیٹیل طے تھی۔ تو اب یہ امپورٹنٹ نہیں وہ چاہے دبئی میں ملے، بینکاک میں ملے، کہ پہلے بتایا کہ ملیں۔ ہاں، یہ پتہ ہونا چاہیے، اور یہ بات چھپتی بھی نہیں بلکہ لیک آؤٹ کر دی جاتی ہے کہ جی بات چیت شروع ہو گئی۔ اور ابھی تو اس میں کہا گیا ہے کہ ڈی جی ایم یہ جو اپنے لوگ ملیں گے، ہمارے جو ایڈوائزرز ہیں، نیشنل سیکورٹی ایڈوائزرز، اور وہ ملیں گے کسی نیوٹرل جگہ پہ۔ یہ تو کہیں کہا بھی گیا ہے جب جنگ بندی ہوئی ہے۔ تو میرا یہ نہیں خیال ہے کہ اس کے بعد یہ ٹوٹلی ہندوستان پھر جائے گا۔ اس کی وجہ ہے اس میں ان کو 2 سیٹ بیک ہوئے ہیں ہندوستان کو، ایک ڈپلومیٹک، ایک ملٹری۔ یہ بڑے نعرے مارا کرتے تھے پاکستان کو آئسولیٹ کر دیں گے، حالانکہ تب بھی ان کی کوئی بات نہیں مانتا تھا۔ امرتسر میں ہارٹ آف ایشیا کانفرنس میں مودی نے کہا تھا کہ ہم پاکستان کو یہ کریں گے، وہ کریں گے، ٹیررزم کا گھر ہے۔ تو وہاں رشین ریپرزینٹیٹو کابولوف جو اس ایریا کے ریپرزینٹیٹو تھے، انہوں نے، اور وہاں پریزیڈنٹ جی بھی تھے، دونوں نے ان کو کانٹرڈکٹ کر دیا۔ اب جو بات ہم کرنے لگے ہیں اس کے اندر، میں کیوں کہتا ہوں کہ ڈپلومیٹک سیٹ بیک ہے، دنیا کے 3 پاور سینٹرز ہیں آج، ایک ہے واشنگٹن، ایک ہے بیجنگ، ایک ہے برسلز یورپین یونین کا ہیڈ کوارٹرز ہے۔ اب امریکہ کی بات کر لیں، پھر ہم چین کی کریں گے، اور پھر ہم برسلز کی کریں گے، پھر ہم ملٹری پہ بھی آ جائیں گے، اور یا جو سوال آپ کریں گے۔ تو پوائنٹ یہ ہے، انہوں نے بڑا کلٹیویٹ کیا، پرائم منسٹر مودی نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو اس حد تک کیا کہ احمد آباد میں کرکٹ سٹیڈیم بنوایا گیا جس کو انہوں نے اپنے نام پہ بنایا ہے، اور وہاں انہوں نے بہت بڑا جلسہ کیا۔ اب کی بار ٹرمپ سرکار، پھر انہوں نے چکر مار مار کے حد کر دی، اور وہاں بن بلائے پہنچ گئے۔ باقی لوگ جو تھے، کنگ حسین آف جارڈن، پرائم منسٹر آف اسرائیل نیتنیاہو، اور ایک شاید جاپان یا کسی اور ملک کے تھے، آئے تھے، یہ وہاں پہنچے تھے۔ انہوں نے یہی خواہش ان کی تھی کہ شاید یہ
اس وقت ٹیرف بھی لگ رہے تھے پاکستان انڈیا کے سلسلے میں بھی انہوں نے ضرور بات کی ہوگی, ناممکن ہے کہ نہ کی ہو. تو لیکن اس کا نیٹ نتیجہ میں آپ کو دے دیتا ہوں بیانات سے, پریزیڈنٹ, وائس پریزیڈنٹ, سیکرٹری آف اسٹیٹ, اور اپنا تجربہ بھی بیان کر دیتا ہوں. امریکہ میں 5-6 پاور سینٹرز ہیں, کانگریس کے بھی 2 حصے ہیں, اس کی بھی 2 کمیٹیز ہوتی ہیں, ایک سینٹ کی کانگریس کی, وہ بھی بولتی ہیں یہ جو ڈپلومیسی پہ انٹرنیشنل ریلیشنز پہ ہیں, پھر بولتا ہے وائٹ ہاؤس, پھر بولتا ہے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ. میں تو جو ہماری دنیا میں ایک ایکسیپٹو طریقہ ہے کہ دو وزراء, 2 لوگوں کو امپورٹنس دیتی ہیں فورن گورنمنٹس, کیونکہ ہندوستان میں 50 وزیر ہیں, پاکستان میں 50 وزیر ہیں, تو انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ کئی لوگ سیاست کے لیے بیانات دیتے رہتے ہیں. صرف پرائم منسٹر یعنی چیف ایگزیکٹو, امریکہ میں چیف ایگزیکٹو پریزیڈنٹ ہے, پرائم منسٹر فورن منسٹر, اس کی تو اہمیت ہے. تو اب میں ان دونوں کا بیان دے دیتا ہوں آپ کو. فورن جو پریزیڈنٹ صاحب ہیں انہوں نے پہلے تو کہہ دیا, اس کو اڑا دیا ہوا میں, 1500 سال سے لڑے جا رہے ہیں. ان کو بریف کیا گیا تھا, مودی صاحب نے کہا ہوگا جب پہلے انہوں نے کہا تھا نا, جب گئے تھے پرائم منسٹر عمران خان, تو کہا تھا مودی نے میں اس نے ٹرمپ صاحب نے کہ ہم کروائیں گے ڈائیلاگ. تو انہوں نے سمجھایا ہوگا جی ہم ہزاروں سال سے لڑے جا رہے ہیں ہندو مسلم. ایک تو جھوٹ ہے, ہزاروں سال سے نہیں لڑ رہے. مسلمانوں کی جو حکومت تھی, ہندوؤں کو مذہب کہ پریکٹس کی فل اجازت تھی, اور اگر یہ ہوتا تو آج انڈیا میں ہندو نہ نظر آتے. آج اکثریت ہندوؤں کی ہے بر صغیر میں, مسلمان, کرسچن, سکھ مائنورٹی میں ہے. تو اس لیے انہوں نے 1500 سال کہہ دیا. کسوری صاحب پرخ چوڑا دیے. انہوں نے کہا کہ شیم ہے جو ہندوستان نے حملہ کیا. کسوری صاحب لیکن ہم اس سیز فائر کے بعد ہم اس سیز فائر کے بعد دیکھ رہے ہیں کہ مودی کے لیے بہت نیگیٹو فال آؤٹ ہے انڈیا میں, اور انڈیا میں اس سیز فائر کی ایکسیپٹیبلٹی بھی کم نظر آ رہی ہے, اور مودی پہ بہت کرٹیسزم ہے. ایسے میں یہ ممکن نظر نہیں آتا کہ سیز فائر کے بعد کوئی ڈپلومیٹک سیز فائر بھی ہو, کوئی ڈپلومیٹک بریک تھرو بھی ہو. ایسا لگتا ہے کہ یہ سیز فائر بھی ٹوٹ جائے گا, کیونکہ انہوں نے آج کہا ہے کہ آپریشن سندور جاری ہے, وی آر کنٹینیوئنگ اٹ. تو ہم ایک رائے یہ ہے کہ یہ بھی ٹوٹ جائے گا بجائے کہ آگے کوئی بریک تھرو ہو. ہاں, آپ کی بات میں اس سے ڈس ایگری ٹوٹلی تو نہیں کر سکتا. اس میں نقصان انہیں بہت ہوگا. انٹرنیشنل کمیونٹی نے جشن منایا ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے جشن منا رہے ہیں, وہ پرسنل وکٹری سمجھ رہے ہیں. یہ ان کا منہ پہ تھپڑ ماریں گے اگر یہ دوبارہ کریں گے. تو ڈپلومیٹکلی اور آئسولیٹ ہوں گے, نمبر 1. نمبر 2, مودی صاحب کی جو بدقسمتی دیکھیں, آپ حیران ہوں گے. یہ ہو جاتا ہے دنیا میں, ایسے ہی ہوتا ہے کہ آپ جب ایک جھوٹا ایک پروپیگنڈا کر دیں کہ بڑی امریکہ ہندوستان سپر پاور ہے, اور کیا وہاں ڈیبیٹ ہو رہی تھی 2-3 سال سے, بھئی اگر امریکہ حملہ کر سکتا ہے, اسرائیل حملہ کر سکتا ہے, ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ اور بھئی تم امریکہ نہیں ہو, اور پاکستان اللہ کی مہربانی سے وہ نہیں ہے غزہ, تو تم اس پوزیشن میں ہی نہیں ہو کہ تم یہ کرو. جتنے پاکستان کے سٹینڈ آف ہوئے یہ جو 1948-49 کی وار سے اب تک, یہ کوئی 13 مرتبہ لڑے ہیں, نہیں 13 مرتبہ جنگ کے دانے پہ ہیں, 5 مرتبہ لڑ چکے ہیں. 1 انچ نہیں یہ بڑھ سکے. انڈیا پاکستان کی لڑائی ہوتی رہی ہے, اور لڑنے کی کنونشنل فورسز سامنے تھیں. جو 1971 بنگلہ دیش ہے, اس کی تو وجہ کچھ اور ہے. ایک ہمارے اپنے پولیٹیکل بلنڈرز. نمبر 2, ہماری تو فوج کو ریسورسز ہی کوئی نہیں تھی, اس سپلائز کوئی نہیں تھی. 1500 میل کا دشمن تھا بیچ میں بیٹھا تھا. پاکستان جو آج کا ہے, یا تو 1 انچ ہندوستان نہیں بڑھ سکا, اور اس کے بعد پاکستان نے بہت ترقی کی ہے. اچھا, جو لیٹسٹ وار کی سگنیفیکنس ہے, اگر آپ پوچھیں گے تو میں ڈپلومیسی میں مزید جاؤں گا, پوچھیں گے تو بتاؤں گا کہ اور کیا کیا ان کو نقصان ہوا ہے ڈپلومیسی میں. اس میں ایک بہت بڑا نقصان ہو گیا ہے. ابھی تک جو وارز تھیں وہ تھیں کنونشنل وارز, لینڈ بیسڈ. میں ہسٹری کا اسٹوڈنٹ ہوں, یورپین ہسٹری کا بھی, تو اس میں ہم فرسٹ ورلڈ وار میں ٹرنچ وارفیئر, سیکنڈ ورلڈ وار, یعنی دھیرے دھیرے لوگ دھسے رہتے تھے, 1 میل ادھر گئے, 1 میل پیچھے چلے گئے, کئی دفعہ ایک دن میں 10-10 فٹ بڑھتے تھے. اب جو آ گئی ہے, جو ٹیکنالوجی آئی ہے, وہ زیادہ ٹیکنالوجی سوفسٹیکیٹڈ ایئر فورسز کے پاس ہے. اب پہلے گراؤنڈ فورسز کی مدد کے لیے ایئر فورس آتی تھی, اب ایئر فورس اتنی ایڈوانس ہو گئی ہے دنیا میں
کہ ایئر فورس ایئر کوریڈور بنائیں گی, اس میں فوجیں تیزی سے آگے بڑھ سکتی ہیں. ان کو تو بڑا دھکا ایئر فورس میں لگا. پچھلی دفعہ پاکستان کو ملے تھے 5 دن میں ہم نے ایئر سپیریورٹی حاصل کی تھی 65 وار میں. اس میں میرا خیال 30 یا 35 منٹ میں جب انہوں نے لانچ کیا رات کے وقت ایئر ڈومیننس ہو گئی. ہمارے جہاز گئے بھی نہیں, ان کی فضا میں جا کے 5 جہاز مار دیے. تو ایئر ڈومیننس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ مزید چھیڑ چھاڑ کریں گے کشمیر میں تو یہ ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ کوائٹ اپارٹ فرام دا فیکٹ کہ جو آج امریکن لیکن وہ اپنی نئی جو انڈین ڈاکٹرن دے رہے ہیں, وہ جو نئی انڈین ڈاکٹرن ہے وہ یہ ہے کہ اگر انڈیا میں کوئی بھی ایکٹ آف ٹیرر ہوگا تو دیٹ از این ایکٹ آف وار, جو وہ کہہ رہے ہیں نئی ان کی ڈاکٹرائن ہے. کچھ بھی کہیں ہوگا تو دیٹ از این ایکٹ آف وار کر کے وہ وار شروع کر سکتے ہیں. جی ہاں, یہ وہ میں نے کہا نا حماس نہیں ہے. ایک تو اس وار کے بعد 36 دفعہ سمجھیں گے. ایک نمبر 2 آئی ایس آئی کی یہ آئی ایس پی آر کی آج پریس کانفرنس ہے, ہو سکتا ہے ان سے یہ سوال پوچھا جائے. میں آپ کو جواب دے دیتا ہوں. جواب یہ ہے ان کی کوشش تھی, یہ تب کہتے اگر ایسکلیشن ڈومیننس جو ہم ٹیکنیکل لینگویج میں کہتے ہیں کہ جو ایسکلیٹری لیڈر ہے, ہندوستان کی یہ خواہش تھی. پچھلی دفعہ بھی 2 دفعہ فیل ہو چکا ہے, انشاءاللہ آپ کے پھر ہو چکا ہے, خدا نہ کرے لمبی جنگ ہو. پہلے 2016 میں فیل ہوا, انہوں نے کہا ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا, پاکستان نے یہ کیا تھا, ہم نے سرجیکل سٹرائک کی, اور پاکستان فوراً انٹرنیشنل میڈیا کو لے گیا, اس کا نام و نشان نہیں تھا. پھر انہوں نے کہا ہم نے 500 مار دیے آتنکوادی یعنی دہشت گرد, جا کے وہاں جب بالا کوٹ گئے ہیں پتہ کیا لگا کہ جی وہاں کچھ درختوں میں آگ لگ گئی تھی, پے لوڈ چھوڑ کے بھاگ گئے تھے وہاں سے, اور اپنا پائلٹ گرا لیا, 2 جہاز مارے گئے, اور اپنے ہیلی کاپٹر کو اپنی میزائل ماری جس میں 6 بندے مارے گئے, جس کی بعد میں انویسٹیگیشن ہوئی. اگر پوچھیں گے تو بتا دوں گا کہ اس سے پتہ لگا کہ اس میں انکوائری ہوئی, ان کی اپنی انکمپٹنس تھی. 2019 میں انہوں نے پاکستان ایئر فورس پہ واضح کر دیا کہ پاکستان کو ایئر فورس کو ان پر ڈومیننس ہے. اب انہوں نے دوبارہ غلطی کر دی, اور میں نے کہا اب 30 منٹ میں ہو گیا, اسی لیے پاکستان ایئر فورس کو ضرورت ہی نہیں پڑی ان کے یہاں جانے کی. تو میں پھر آپ دیکھتے ہیں کہ یہ سیز فائر کئی سال چلے گا. اگر آپ کو لگتا ہے کہ جو سیز فائر ہوا ہے یہ اب کوئی 5 سال 10 سال چلے گا؟ اگر میں آپ کی تھیوری مان لوں کہ انہیں سبق آ گیا ہے, ہماری ڈومیننس پروو ہو گئی ہے, ہم نے اپنا میتھ اسٹیبلش کر لی ہے, نہیں ان کی نہیں ہوئی, تو then this ceasefire should be long lasting. No, it doesn't mean that at all. When have I said that? انسان جو ہے سب سے امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہیومن بینگز ہوتے ہیں, اور یہ ہسٹری میں پروو ہوا ہے کہ یہ مشین نہیں ہے, فزکس کے لا نہیں ہے, یہ کیمسٹری کے لاز نہیں ہے, یہ انسانی فطرت ہے. جو ڈینجر آپ پوائنٹ آؤٹ کر رہے تھے کہ انہوں نے اتنا پاگلوں والا بیانیہ بنایا تھا کہ انڈین میڈیا کو شرم آ رہی ہے, اس کو انہوں نے خود مس لیڈ کیا. اس کے بعد وہ ماننے کو ہی نہیں تیار کہ یہ ہمیں تو بتایا گیا تھا, ہم تو اتنی طاقتور طاقت ہے. کانگریس نے اوپر سے جو حملہ کیا ہے کہ آپ نے چین اور پاکستان کو اکٹھا کیا, تو ان ادر ورڈز ایک تو ان کو کویسچن کیا جائے گا. میں آپ کی بات مانتا ہوں, اس کا خطرہ ہے, لیکن میں جو چیز آپ کو کہہ رہا ہوں کہ وہ جو کہہ رہے ہیں ایک تو یو نیڈ انٹرنیشنل سپورٹ. اب کہ یہ میں اسی لیے ڈپلومسی از ویری امپورٹنٹ. یورپین یونین مار کھا گئے بری طرح. یورپین یونین کے جو فارن منسٹر ہیں ان کو کہتے ہیں ہائی ریپرزینٹیٹیو, ان کا جو بیان آیا ہے وہ اتنا سخت تھا انڈیا کے خلاف کہ انڈیا کے جے شنکر صاحب نے انگریزی میں کہا Europe must understand. Europe thinks that Europe's problems are world's problems, and world's problems are not Europe's problems. تو میں وہ کہہ رہا تھا کہ ان کو غلط فہمی تھی, تو انہوں نے کہا کہ Europe's problems they think are world's problems, and یعنی یوکرین, and world's and others problems are not Europe's problems. یعنی دوسری ورلڈ ہے وہ انڈیا اور کوئی نہیں ہے.